الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کاہنوں اور نجومیوں کی کتابیں اور تحریریں پڑھنے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، میں نے ایک پرانے ویڈیو کلپ پر 2020 میں ہونے والے معاملات کے متعلق کسی کاہنہ کا تبصرہ پڑھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے سچ بولا تھا یا نہیں، تو کیا میری 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ نجومیوں سے کوئی بھی بات پوچھنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے آپ ان کی تصدیق نہ بھی کریں۔ نجومیوں سے سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی نجومی کے پاس آ کر اسے کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں کی جاتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2230۔ یہ وعید ایسے شخص کے بارے میں ہے جو پوچھنے کے بعد ان کی تصدیق نہیں کرتا، لیکن جو شخص اس بات کی تصدیق بھی کر دے تو معاملہ انتہائی سنگین ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص حائضہ عورت سے ہم بستری کرے یا اپنی بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرے یا کسی کاہن کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کرے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی کے ساتھ کفر کیا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مسند احمد حدیث نمبر 9779، ابو داؤد حدیث نمبر 3904، ترمذی حدیث نمبر 135، ابن ماجہ حدیث نمبر 639۔ نیز البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ابن ماجہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ کاہنوں اور نجومیوں کی تحریریں پڑھنا بھی حرام ہے، یہ بھی ان سے سوال کرنے کے قریب ہی ہے، جیسے کہ کشاف القراء میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 434 میں موجود ہے۔ اہل کتاب کی کتب پڑھنا جائز نہیں ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے صراحت کے ساتھ یہ موقف ذکر کیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تورات کا ایک صحیفہ دیکھا تو غضبناک ہو کر فرمایا، ابن خطاب، کیا تمہیں میرے بارے میں شک ہے؟ اسی طرح بدعتی لوگوں کی کتابوں سمیت ایسی کتابوں کو پڑھنا بھی جائز نہیں ہے جن میں سچی اور جھوٹی ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ نہ ہی ان کتب کو آگے بیان کرنا جائز ہے، کیونکہ اس سے عقائد میں خرابیاں پیدا ہوں گی۔ پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 34 پر حرام علوم کے بیان میں لکھا ہے کہ حرام علوم جیسے کہ علم الکلام، فلسفہ، شعبدہ بازی، علم النجوم، قسمت کا حال معلوم کرنے میں معاون علوم، جادو اور طلسمات کا علم جو کہ غیر عربی زبان میں ہو، کیونکہ عربی کے علاوہ زبان میں اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، جیسے کہ اس کی تفصیل ارتداد کے بیان میں آئے گی۔ اسی طرح یہ بھی حرام ہے کہ کسی آدمی کے نام اور اس کی والدہ کے نام سے حساب لگانا، علم الجمل، تاروں اور برجوں کے ذریعے کسی کی غربت یا امیری کا حساب لگانا، اسی طرح فلکی دلائل کے ذریعے سفلی حالات کشیدہ کرنا وغیرہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح دائمی فتویٰ کمیٹی کے فتاویٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203 میں ہے۔ سوال: اخبارات اور جرائد میں موجود برجوں کے ذریعے بیان کیے گئے قسمت کے حالات پر یقین رکھنے اور انہیں پڑھنے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ الجواب: خوش قسمتی اور بدقسمتی کو برجوں سے منسلک کرنا قدیم مجوسیوں، لادین فلسفیوں اور دیگر کافر اور مشرکین کا طریقہ ہے۔ قسمت کے احوال جاننے کا دعویٰ در حقیقت علم غیب جاننے کا دعویٰ ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے، اور یہی مخالفت شرک عظیم ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ یہ دعویٰ ذاتی طور پر دجل، جھوٹ اور لوگوں کو فریب دینے کے مترادف ہے۔ لوگ ایسے دعووں کے ذریعے حرام کھاتے ہیں اور ان کے عقائد بھی خراب کرتے ہیں۔ اس بنا پر قسمت کا حال بتلانے کے لیے برجوں سے متعلق معلومات نشر کرنا، ایسی تحریریں پڑھنا، لوگوں میں انہیں پھیلانا، سب کام حرام ہیں۔ اسی طرح ان کی تصدیق کرنا بھی جائز نہیں، بلکہ یہ کفریہ نظریات میں سے ہے۔ ان پر یقین رکھنے سے عقیدہ توحید پر منفی اثرات پڑتے ہیں، چنانچہ ایسے نظریات سے خود بھی لازمی طور پر دور رہیں اور دوسروں کو بھی اس سے روکیں۔ صرف اللہ رب العزت پر ہی بھروسہ کریں اور تمام معاملات میں اللہ پر ہی توکل کریں۔ چنانچہ اگر آپ نے عمدن ایسی تحریر پڑھی ہے تو پھر آپ اللہ رب العزت سے توبہ کریں اور استغفار کریں، نیز آئندہ ایسا کام مت کریں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 336588۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔